نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف اچھی اور بری عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے اندر اچھی عادتیں زیادہ ہوتی ہیں، بری عادتیں کم ہوتی ہیں۔ کسی انسان کے اندر بری عادتیں زیادہ ہوتی ہیں، اچھی عادتیں کم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے ہر بری عادت کو چھوڑنے کی نصیحت کی ہے اور اچھی عادت کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ انہی بری عادات میں سے ایک ہے غصے کے اوپر قابو نہ پانا۔ دیکھیں، غصہ جو ہے یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ ہر انسان جو اچھا ہو برا ہو، دیندار ہو دنیا دار ہو، جو بھی ہو، غصہ اس کو آ جاتا ہے۔ لیکن عقل مند شخص کون سا ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو غصہ ایسی چیز ہے کہ انسان غصے کے اندر آ کر بسا اوقات اپنا نقصان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار اپنے پڑوسی کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے سے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں اور بچنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حقیقی بہادر اور پہلوان شخص وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت اب دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ حقیقی اور بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اب غصے سے بچنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی آپ کی حالت تبدیل ہوگی تو کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ جو غصے کا خمار آپ کے اندر چڑھا ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی فارمولہ آپ لگائیں جب آپ کے ذہن پر کوئی گناہ سوار ہو جاتا ہے۔ بحیثیت انسان بسا اوقات انسان پر شہوت بھی غالب آ جاتی ہے، تو شہوت کو مغلوب کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہوت آپ پر غالب آ رہی ہے، تو آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں۔ وہ جو خمار آیا ہوا تھا گناہ کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کو ختم کرنے کا، قابو کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ آپ اپنی حالت تبدیل کریں گے تو آپ کی کیفیت غصے کی تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر دوسرا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے آگ سے، اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی کے ساتھ۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی ایک شخص کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ وضو کر۔ دیکھیں کتنا بہترین طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آگ ہے، آگ کو ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی ڈال دو آگ کے اوپر، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک انسان کے اندر آگ ہوتی ہے، تو اس آگ کو بجھانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ غصے کی آگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹے طریقے جو ہیں یہ اپنا کر انسان بہت بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ غصے کے اندر آ کر بسا اوقات بندہ بہت بڑے بڑے نقصان کر دیتا ہے۔ غصے کے اندر آ کر، آج تو عام ہے، غصے کے اندر آ کر بیوی کو طلاق دے دی، غصے کے اندر آ کر کسی کو قتل کر دیا، غصے میں آ کر کوئی ایسا کام کر دیا جس میں بعد میں انسان 100 دفعہ بھی پچھتاتا ہے، لیکن پھر ہاتھ سے کام چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں غصے کو قابو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک ہم غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہم ایک حقیقی بہادر بھی نہیں بن سکتے ہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ میانہ روی کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ہم ایک احسن طریقے کے ساتھ گزاریں تو جتنی بری عادات ہیں ان کو بھی چھوڑیں۔ من جملہ ان عادات میں سے ایک کیا ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ امید ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ۔